لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال تعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی دی ہوئی مدد و توفیق سے پیغام حج میں حاضر ہے، اور ہر پروگرام پیغام حج میں ایک پیغام دیا جاتا ہے، ایک سبق یاد دلایا جاتا ہے، تاکہ ہم میں سے جو بھی اللہ رب العزت کے اس میسج کو بھول گئے ہوں، نسیان کا شکار ہو گئے ہوں، اور تھوڑی سی دوری پڑ گئی ہو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان، تو اس میسج کو یاد دلا کر، اس میسج کی یاد تازہ کر کے، اس پیارے اللہ رب العزت کے پیغام کو سن کر ہمیں پھر لوٹنے کی توفیق مل جائے، اور یہی مقاصد ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو خاص ایام ہوتے ہیں، یہ اٹ سیلف یعنی دیم سیلف وہ ایک ریمائنڈر ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں مست ہوتے ہیں، مختلف مصروفیات ہوتی ہیں، مختلف کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، لیکن جو یہ ایام آتی ہیں تو یہ توجہ دلاتے ہیں کہ اے بندے، دنیا کے ساتھ بھی مشغول رہے، ہاتھ کارول اور دل یارول۔ یعنی دنیا میں اگر رہو تو ٹھیک ہے، دنیا کے فرائض ہیں، وہ اپنی زندگی کے لوازمات ہیں، لیکن جو دل ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہمیشہ یاد رہنے چاہیے۔ دل و دماغ میں ان کی محبت، ان کو کرنے کا ذوق و شوق وہ جو ہے لازمی رہنا چاہیے، ورنہ آدمی دنیا دار کا دنیا دار ہی بن جاتا ہے، اور دین سے دوری ہو جائے تو ظاہری بات ہے پھر دنیا بھی مشکل پڑ جاتی ہے، بن جاتی ہے، اور آخرت تو پھر اللہ تعالیٰ معافی کرے، اس میں بڑا خسارہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، والعصر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ اب یہ اس خسارے کی بات ہو رہی ہے، نقصان کی، کہ انسان جو ہے، مرد ہو عورت ہو، انسان کا لفظ فرمایا۔ اب اللہ ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے زمانے کی، اور پھر ساتھ فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ اب سارے خسارے میں ہیں؟ نہیں، آگے جو ہے اس کی بھی کلاریفیکیشن فرما دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب شروع میں فرمایا انسان خسارے میں ہے، سارے انسان نہیں، کوئی ایسے ہیں جو خسارے سے بچ جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جن کے ذہن میں یہ میسج اجاگر ہو جائے، جن کو وہ بھولی ہوئی داستان، اپنے رب کے پیارے پیغامات، اپنے رب کے احکام، اوامر و نواہی کی صورت میں جب یاد رہیں، وہ ذہن میں تازہ رہیں، اور وہ پھر کمی کجی کے ساتھ انسان ہونے کے ناطے اگر تھوڑی بہت کمی کجی بھی ہو گئی ہو، اس کو صرف نظر کر کے وہ کرتے رہیں، ریمائنڈر کی صورت میں وہ یاد کرتے رہیں، تو فرمایا وہ بچ جائیں گے۔ تو یہ اسی لیے پیغام حج یہ بڑا اہم پیغام ہے،
اور حج کی تو کیا بات ہے، حج کی تو فرائض میں سے ہے، یعنی جس دین کی عمارت کے نیچے یہ جو 5 ستون ہیں، حج کا پیغام اس میں سے ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا، اگر ستون ہل جائے تو پوری عمارت گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو پیغام حج ہے، اور اس میں جو ہمارے لیے مسائل ہیں، اور اس میں سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو ہمیں اچھی اچھی باتیں اور سبق ملتے ہیں، یہ اگر ہم اپنی زندگی میں پیغام سننا، اس پر عمل کرنا جاری رکھیں تو یقیناً دنیا میں بھی برکات حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کے درجات نصیب ہوں گے۔ ناظرین محترم، پچھلے پروگرام نے ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ تھی کہ ان ایام میں کون سا عمل کیا جائے، کس قسم کے افعال کیے جائیں کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو اور ہم ان خاص ایام میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ عمل بہت سے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹپ دی ہے، ایک ایڈوائز کی ہے، اور ایسی ایڈوائز کی ہے کہ اگر ہم صرف اس ہی پیغام کو، پیغام حج کو اگر ہم اپنے دل میں بسا لیں، اپنی زبانوں پر اس کو چڑھا کر، اپنی زبانوں کو اگر ہم تر کر لیں اس سے، تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چھوٹی موٹی عبادات سے بہت بڑی اعلیٰ عبادت ہے اور بہت ہی کامیابی والی چیز ہے، اور زندگی اور آخرت کو سنوارنے والی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ فرمایا کہ ان دنوں میں، ان ایام میں سب سے بڑھ کر جس چیز کو کرنا چاہیے، جس چیز کی تلقین کی گئی ہے، جس چیز کو اپنانا چاہیے، فرمایا وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، وہ ذکر باری تعالی ہے۔ جب وہ ہماری زبانوں پر ذکر آئے گا تو کیا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی یہ جو ایام ہے اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ، بینیفٹ حاصل کرنا نصیب ہو جائے گا۔ اور ذکر کی کیا بات ہے، ذکر کی فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ جو ساری ذکر کے بارے میں کثیر آیات کریمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں، اپنی پیاری کلام میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ذکر کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم باری باری ان کو پڑھیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ذکر جو ہے اس کو لازمی کریں ان ایام میں، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے اکیلے کریں یا مل کر فیملی کی صورت میں اپنے بچے بچیوں کو بٹھا کر کریں، یا جس صورت میں بھی کرنا چاہیں، ذکر کو ان ایام میں اپنی استطاعت کے مطابق لازمی کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ جائے اور کہے کہ ہمیں 5000 مرتبہ تسبیح کو جو ہے پھیرے لگاؤں گا تو وہی ذکر ہے، نہیں، جتنا بھی ہو سکے۔ کچھ سامعین، ناظرین بیمار ہیں مثال کے طور پر، وہ اپنی استطاعت کے مطابق کریں، کچھ جوان ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق کریں، کچھ کا ذوق دوسروں سے زیادہ ہے، کچھ کا ذوق کسی وجہ سے کم ہے، تو لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جو اللہ تعالی نے استعداد دی ہے ہمیں، جتنی ہمیں توفیق ملے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نے ذکر کرنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے آسان بھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے پوری رات کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر نفل پڑھتے رہیں، ایسے نہیں ہے۔ اپنے دل کو اور تھوڑی سی زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے تر کرنا، بس یہی ہے۔
اب ذکر کی فضیلت کیسے بیان کی جائے کہ ہر عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، بس یہاں تک ارشاد فرمایا تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں اجر ملے گا. فرمایا حج کرو، تمہیں اجر ملے گا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہارے درجات بلند کیے جائیں گے. زکوٰۃ دو، فرض ہے، تمہیں اس کا اجر ملے گا، مال میں برکت پڑے گی، مال سے جو نجاست ہے، گندگی ہے، اس میں جو پلیدی ہے تمہارے مال کی وہ پاک کر دی جائے گی. حج کے ذریعے وہی تمہارا فرض ادا ہو جائے گا اور تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا. نماز کے ذریعے تمہارا فرض کامل ادا ہو جائے گا، درجات ملیں گے. روزہ ہے، یہ ساری چیزوں کا بیان فرمایا. لیکن جو ذکر ہے، اپنی یاد ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو. فرمایا جب تم میرا ذکر کرو گے تو بدلے میں تمہیں درجات بھی ملیں گے، جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، ساری برکات بھی تمہیں حاصل ہوں گی. لیکن ایک ایسی نعمت تمہیں میں دوں گا کہ اور بڑی بڑی نیکیاں تم نے کی ہیں لیکن ان کے بدلے میں وہ نعمت تمہیں نہیں ملی. بندے کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی کہ وہ کیسی چیز ہے، وہ کیسا بیان ہے کہ اور نیکیاں کریں تو ان کے بدلے میں یہ جو ہے یہ بڑا عجیب بیان فرمایا. فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم. فرمایا تم اپنی جو گناہ گار زبانوں سے تم اگر میرا پاک اعلیٰ نام لے لو تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے نام لیا ہے اور کسی عام بادشاہ کی طرح اسے پتہ ہی نہیں کہ کسی کا نام لیا جا رہا ہے. نہیں، فرمایا نہیں، جب بھی تم میرا نام لوگے، چاہے گناہ گار ہو یا نیکوکار ہو، مردوں میں سے ہو یا خواتین میں سے ہو، فرمایا جس قسم کے بھی تم صرف میرے بندے ہو، فرمایا جب تم میرا ذکر کرو گے تو اس کے بدلے میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. اب اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ ہم کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اس خیال سے کہ اللہ اللہ، ہم اگر اس طرح اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اس صورت میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا صرف کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جس قسم کی بھی ذکر جو ہے کی جائے، جو اس کی جو بھی صورت ہو، جو بھی آپ کو آسان ہو، جو بھی یاد ہو، اگر آدمی ذکر کرے اللہ رب العزت کا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اذکرکم، فرمایا میرے بندوں میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. اب اگر کسی کو شوق ہو، کسی کو یہ لذت ملنے کا جو ہے شوق ہو، اس کی محبت ہو کہ کاش میں اپنے رب کا نام لوں اور وہ بھی میرا نام لے، تو آپ ذکر کریں. اور آپ دیکھیے کہ اگر جو آدمی کہے اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر جو اللہ رب العزت کا بندہ اس کا ذکر کرنا شروع کر دے اور وہ پھر ادھر سے اپنے بندے کا ذکر کرنا شروع کر دے، تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا اس کی زندگی میں کوئی نعوستیں، کوئی نجاستیں، کوئی بے برکتیاں، کوئی گندگیاں باقی رہ جائیں گی؟ کبھی نہیں رہیں گی. وہ کیوں؟ کہ وہ جب مالک اپنے بندے کو یاد کر لے تو ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کو جو ہے وہ یاد کر لے اور اسے نعوذ باللہ خبر ہی نہ ہو. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا نام بھی لیتے ہیں اور ساتھ اور بھی دندے ساتھ شروع ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا نام لے لے کہ اے میرے بندے، ادھر سے ہم کہہ رہے ہوں اللہ اللہ، تو پھر جو ہے وہ جو توجہ ہے اللہ رب العزت کے ذکر کی، ہمارے ذکر کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی بڑی برکات ہے. اس کی برکات میں سے ایک حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا شیطان جو ہے یہ بندے کے دل پر مسلط ہوتا ہے. یعنی بندے کا دل جو ہے اپنے ہاتھ میں
اس طرح سختی سے لیے ہوا ہوتا ہے، فرمایا کسی چیز سے نہیں چھوڑتا۔ یہ تو دل ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا آقا علیہ السلام نے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شیطان انسان کے خون میں داخل ہو جاتا ہے، خون میں گردش کرتا ہے۔ اسی لیے تو غصہ حرام ہے، کیونکہ شیطان جو ہے غصے میں آ کر ساری یہ چیزیں کرواتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح انسان کے جو ہے دل پر قابض ہوتا ہے، اس پر تسلط ہوتا ہے اس کا، اور فرمایا وہ کسی چیز سے دور نہیں ہوتا سوائے اللہ رب العزت کے ذکر کے۔ فرمایا جو ہی بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کا وہ جو پنجہ ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کا جو قابو ہے وہ اس دل پر نہیں رہتا۔ یہ ذکر کی برکات ہے۔ تو اگر ذکر کی وجہ سے شیطان کا جو ہمارا دل ہے اس کے قبضے سے نکل جائے، اور پھر اوپر سے اللہ رب العزت ہمارے بھی ذکر کریں ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے، تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے۔ اور ذکر ہو پھر ان ایام میں ہو جن کی قسم خود اللہ تعالیٰ کھائے، ان 10 ایام کی، تو پھر نور علی نور، نور پر جو ہے وہ ایک نور ہے۔ تو اسی لیے ناظرین محترم، ذکر جو ہے یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا ان ایام میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فرمایا ان ایام میں حد سے بڑھ کر ذکر کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ ان ایام میں کیسے کیسے فضیلتیں، کیسی کیسی برکات تمہیں حاصل ہونے والی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، مشکلات ہوتی ہیں، مصیبات ہوتی ہیں، یقیناً یہ اچھی بات ہے۔ ہم سب مومنین کا یہ شیوہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، اور کبھی نہیں پتہ ہوتا کس کی دعا قبول ہو جائے۔ لیکن اگر ہم خود یہ جو ہے پیغام حج اپنے ذہن میں رکھیں، اور آپ کی جو مشکل ہے، مصیبت ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور کو اس کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو آپ اور رب کے مابین ہے، اگر ہم وہ جو ہے اس تعلق کو استوار کر لیں، اس تعلق کو قائم کر لیں، اس رب کو پھر جو ہے اپنے جو گمی ہوئی چیز ہے، بھولی ہوئی داستان ہے، اگر ہم اس کو یاد کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں، تو آپ جس بیماری کا ذکر کریں، جس مشکل کا ذکر کریں، جس مصیبت کا ذکر کریں، جو بھی پریشانی ہو آپ کی زندگی میں، اگر آپ ذکر کرنا شروع کر دیں اور اپنے رب سے کہنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ دنوں ہی دنوں میں، ساعتوں میں، وہ جو بیماری ہے وہ صحت میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہ جو پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ سکون میں بدل جائے گی اس ذکر کی برکت سے۔ اب ذکر کی میں نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکرکم، کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اس کی بات کرتے ہیں۔ متفقن علیہ، بخاری و مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، فرمایا کہ میرا بندہ میرے متعلق جس طرح کا خیال کرتا ہے، فرمایا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اب یہ پہلی بات ہے، اس حدیث شریف کو آپ سنیں، بڑی پیاری حدیث شریف ذکر کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلا ارشاد فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، فرمایا جو بھی وہ میرے ساتھ خیال کرے، اس کے ظن میں، اس کی سوچ میں، جس طرح بھی میرے ساتھ وہ جو ہے یعنی اس کا معاملہ وہ سوچے، فرمایا میں اسی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرتا ہوں۔ اب اس میں ایک اور بھی بڑی خاص بات ہے، دیکھیے کہ ہمارے جو آج کل کے ذہن ہیں، ہمیں بد ظنی کے شکار ہیں ہم۔ آپ اگر اس کو اگر اپنے ہم لیول پر اس کو لائیں تو آپ دیکھیے ہمارے دل میں کتنی ہے محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ کیا ہمارے دل میں وہ یقین کامل ہے؟ ہماری تو یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف تسبیح چل رہی ہے اللہ اللہ اللہ، اور دوسری طرف وہی دل میں وہی چیزیں جا رہی ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ اس کو ایسے اس پر ظلم کرنا ہے، اس کی ایسے حق تلفی کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ بھی ساتھ جاری ہے، اور ساتھ ہے اللہ اللہ اللہ، یہ بھی جاری ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی چیز کہ جیسا میرے ساتھ وہ گمان کرے گا، فرمایا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ ہزار سوچیں ساتھ ساتھ آ بھی رہی ہوں اور بھی معاملات جاری ہوں، تو دیکھیے آپ اس کی رحمت کیا سوچے گی۔ وہ بھی کہے گی ہاں بس ٹھیک ہے، تم ذکر کر رہے ہو، ٹھیک ہے میں بھی ذکر کر رہا ہوں، میں نے بھی فرشتوں کو ذکر کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے، میں نے بھی دوسرے انسانوں کو ذکر رزق دینا ہے، مچھلیوں کو رزق دینا ہے، دوسروں کی لوک آفٹر کرنی ہے۔ فرمایا ہاں بندے ایک تو بھی ایسا، ٹھیک ہے بس جا رہا کم ہی۔ تو یہ جو ہے دیکھیے انا عند ظن عبدی بی، فرمایا جس طرح میرے بارے میں سوچو گے، فرمایا میں اسی طرح تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اب ایک ذکر یہ ہے اور دوسرا ایک بندہ ذکر کر رہا ہے اور اس کی خصوصی توجہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف ہے، ہر چیز سے، دل سے ہر چیز، بری خیالات کو، وسواس کو، ساری چیز کو نکال کر جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کی سوچ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف اس کی جو سوچ ہے اس کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب یہ یکسوئی نصیب ہو جائے تو ادھر سے اللہ رب العزت کی توجہ بھی نصیب ہو جائے تو پھر اس ذکر کا مقام کیا ہوگا۔ اور یہ جو ذکر ہے اس کی اگر آپ دیکھیں خاص طور پر ان ایام میں جن انبیاء کرام علیہ السلام ہم حج کرتے ہیں ان کی سنتوں پر دیکھیں تو ان کی زندگی میں یہ جو خالص توجہ الی اللہ ہے اس کی جو جھلک ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اس کی طرف ہم آئیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث شریف ہم پوری کر لیں۔ تو پہلی چیز یہ فرمائی اور آگے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فرمایا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب یہ دوسری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جب بھی آدمی ذکر کرے اللہ رب العزت کا اور بیٹھا ہوا ہو آدمی اور اس دھیان سے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ، فرمایا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ ایک دوسری جو ہے برکت ہمیں نصیب ہو گئی۔ پہلے تو تھا کہ ذکر کرتا ہوں اور آپ فرمایا کہ میں ساتھ بھی ہوتا ہوں، اور آگے حدیث شریف میں فرمایا اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، فرمایا اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جب بندہ میرا شخص میری بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور میرا وہ ذکر کرتے ہیں اور اگر وہ اکیلے کریں گے تو فرمایا میں بھی ان کا ذکر اکیلے میں کروں گا یکسوئی سے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، فرمایا کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور کسی مجلس میں کرتے ہیں تو فرمایا میں بھی پھر ان کی مجلس ان کا ذکر جو ہے ایک مجلس میں کرتا ہوں۔ اور اے بندو سن لو کہ تمہاری مجلس تو ہوگی گناہگار بندوں کی، کچھ اشخاص ہوں گے جن کے ذکر کچھ ناقص ہوں گے کچھ کامل ہوں گے، لیکن فرمایا جو میری محفل ہوگی جس میں تمہارا ذکر خیر کیا جائے گا، فرمایا خیر منہم، وہ ملائکہ کی محفل ہوگی، وہ برکت والے ہوں گے، وہ پاک ہوں گے گناہوں سے، اور ان برکت والی محافل میں تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ اور پھر آگے اس سے بھی بڑی زبردست چیز ارشاد فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا۔ اس میں فرمایا کہ اگر میرا بندہ جو ہے میری طرف توجہ کر کے ایک بالدشت نزدیک آئے، یعنی تھوڑا سا میری طرف آئے، تو فرمایا میں اس کی طرف ایک بازو جتنا میری رحمت دوڑ کر آئے گی۔ اور فرمایا کوئی بندہ بازو یعنی 1 میٹر تک میری طرف آنے کی کوشش کرے تو فرمایا میں 2 بازو کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اور فرمایا جو میرا بندہ میری بندی اگر میری طرف چل کر آئے میری رحمت کی طرف تو فرمایا میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے، دوڑ کر آئے گی میری رحمت اس کی طرف۔
تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اے بندے تھوڑا سا قدم تو اٹھاؤ میری طرف، میرے ذکر کی جو پیغام حج ہے اس کو سننے کی کوشش تو کرو، اور پھر اپنی زبانوں سے میرے ذکر کو کرنے کی کوشش تو کرو، سعی تو کرو، تو پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا اچھے اچھے معاملات کرتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ ذکر کے فضائل ہیں، ذکر کی برکات ہیں، اس کے بارے میں بہت سی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آیات کریمہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ ان سب کا ذکر بھی کریں گے، اور چونکہ بھی بریک کا ٹائم ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ کی کالز بھی ہوں گی، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے پروگرام پیغام حج میں، اور ہم حج کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اسی طرح مل جل کر اس رب کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور چونکہ پروگرام لائیو ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ اگر کوئی کوشچن ہو وغیرہ ہو، شامل ہونا چاہتے ہوں، تو لائیو کوشچن انشاءاللہ کالز بھی آن ہوں گی، آپ بخوبی آپ جانتے ہیں، انشاءاللہ آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، میں نے بریک سے پہلے سمری اس کی یہ ہے کہ ذکر کے ایام ہیں، اور ان دنوں میں، ان بابرکت دنوں میں، ان پاک ایام میں جو سب سے اعلیٰ کام، اور بھی بہت نیکی کے کام ہیں، لیکن سب سے جو اعلیٰ کام وہ ہمیں یاد دہانی دلائی گئی ہے، وہ فرمایا اللہ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے۔ فرمایا یہ ایسا کام ہے، اس کی برکات اگر کوئی جان لے تو کوئی بندہ پھر اس سے غافل نہ ہو، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا بہت ہو، جتنا بھی ہو سکے، ایک دن میں، رات میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو سکے، فرمایا اگر یہ اسے برکات سامنے اس کے آ جائیں، یہ پیغام حج اس کو سمجھ میں آ جائے، تو وہ یقیناً اس کی طرف گامزن ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں، انہی احادیث شریف کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس میں ذکر، دیکھیے جب آدمی گناہ کرتے ہیں، جب آدمی کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے، بندے کا دل، من مردہ ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو ہو سکتا ہے آدمی زندہ ہو، ہر کام بھی جاری ہو، لیکن جو اندر ہے ذہن، یعنی اندر کی جو دنیا ہے، خاص طور پر جو دل ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، یعنی ہر چیز وہ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر مور ہے، یعنی وہ دیکھتے سنتے، ہو سکتا ہے تم دیکھتے ہو کہ وہ سن رہے ہیں، حالانکہ حقیقت جو ہے اس کو وہ نہیں سن سکتے۔ تو ذکر کے متعلق بھی یہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ۔ فرمایا ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذکر کرنے کے والے کی مثال اور اپنے رب کا ذکر نہ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے، فرمایا مثل الحی والمیت۔ فرمایا یہ مردہ اور زندہ کی مثالیں ہیں۔ یہ دیکھیے، ایک زندہ ہے آدمی، آپ زندہ ہیں تو ساری بہاریں آپ کے ساتھ ہیں، آپ زندہ ہیں تو سارے آپ کا نام لے کر پکارتے ہیں، سارے آپ کو جو ہے آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ سے خوش ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہی آدمی مردہ ہو جائے تو مردے کو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے ہم اس کا نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ پہلے اگر محمد نام تھا یا احمد نام تھا یا عیسیٰ نام تھا،
یا زید یا بکر کوئی بھی نام تھا تو ہم نے ابھی وہ نام کہہ کے نہیں پکارنا، ہم نے کہتے میت. اور جب میت ہو تو دوسرا ہم اس کے کیا ہوتی ہے ہماری کہ جلدی سے جلدی پہلے اس کے ساتھ جینا مرنا تھا، ان کے بغیر گزارا نہیں تھا، لیکن جو ہی آدمی مر جائے فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی جلدی دفناؤ ورنہ جو ہے میت کی باڈی خراب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، فرمایا کہ زندہ اور مردہ جیسے تم ان کی سمجھتے ہو تشریحات، فرمایا جو ذکر کرتا ہے اور نہیں ذکر کرتا فرمایا وہ اس طرح ہے. اب اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی آدمی زندہ بھی ہو، کوئی آدمی سانسیں لے بھی رہا ہو، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اس حج کے پیغام سے دور ہو، تو وہ یہی سمجھے کہ مردہ ہے. یعنی انسان چل رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ایک دنیا داری ہے وہ چل رہی ہے، لیکن ان کے دل میں ذکر نہیں ہے تو فرمایا وہ مردہ کی طرح ہے. تو اسی لیے اگر ہمیں اپنے دلوں کی، اپنی روحوں کی زندگی چاہیے ہو، اور ہمیں اگر یہ فکر ہو کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر اور وہ حیات پالیں، زندگی پالیں، تو ہمیں لازمی ذکر کرنا ہوگا. تو ناظرین محترم چونکہ کالز بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ کالز بھی اٹینڈ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے Alhamdulillah. No, you are exactly right. You know, some people have a heart of stone. I'm talking about my mother now, yeah? Obviously, people say, obviously, not people, the Quran says paradise is under your mother's feet. But can you explain to me, when your mother shuns you, when your mother despises you, when your mother does this to you, when your mother does that to you, and the other sons, I've got 2 or 3 other brothers who have never seen their mother for 25 years. I've looked after my mother for 45, 50 years. I'm 52 years old. And your mother still despises you? You explain to me what I should do, sir. Your mother despises you. مرملا نفرت کرتی ہے آپ کے بعد، آپ کو دیکھتی ہے تو آپ ہم تو میری بیوی روز ادھر جاتے ہیں، روز اس کی مدد کرتے ہیں. 2 میرے جڑے بھائی ہیں ان کی بیویاں ان کے باہر سے شادی کی ہیں، سمجھ گئے؟ وہ جو ہے نا وہ ان کو اپنے بیٹے ہمارے بھائیوں کو مطلب ہے، سمجھ گئے ہو؟ جی 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 جی. And then your mother still despises you. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہم کون سا ذکر کریں؟ جی جی میں عرض کر رہا ہوں، آپ ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. جی ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ کون سا ذکر اچھا ہے جو وہ کرے ہم. جی کیا آپ اپنا سوال دہرائیں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جزاک اللہ خیراً. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی شامل ہوتے ہیں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ناظرین محترم جو سوال آئیں گے انشاءاللہ آخر جو پروگرام کے آخر میں ہوگا وہ میں انشاءاللہ ان کے جوابات جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی عرض کر دوں گا تاکہ جو ہے سب کو سننے میں بھی آسانی ہو. تو ناظرین محترم ہم ذکر کر رہے تھے کہ حی والمیت، ہم ہو سکتا ہے ظاہری زندہ ہوں لیکن اندرونی طور پر روحانی طور پر ہم مردہ تصور کیے جائیں گے اگر ہم ذکر سے غافل ہوئے، ذکر سے دوری ہوئی، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دوری ہوئی تو ہم جیتے جاتے بھی مردہ ہیں. اسی لیے آقا علیہ السلام نے یہ مثال دی، فرمایا کہ ایک ذکر کرتا ہے اور دوسرا ذکر نہیں کرتا، تو فرمایا ان دونوں کی مثال ہے کہ جیسے مردہ ہے اور زندہ ہے. آگے جو ہے احادیث شریف میں بڑی برکات ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں میں مصیبتیں ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہے مختلف قسم کی مصیبات ہیں، کلامٹیز ہیں، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے. تو اس کے بارے میں
آقا علیہ السلام کی حدیث شریف ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور بڑے مسائل کا حل ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یقعد قوم یذکرون الا حفتهم الملائکہ الی آخر الحدیث. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، فرمایا جو جب آپس میں جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ ذکر مساجد میں ہو، یعنی مسجد میں آدمی جو کرتے ہیں ذکر، چاہے اپنے گھر میں ایک بیٹا بیٹی ساتھ بیٹھی ہو، آپ کی وائف ہو یا آپ کے ہسبینڈ ساتھ بیٹھے ہوں، امی ہوں، جو بھی ہوں، فرمایا جب بھی کوئی بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرمایا ان کے اوپر فرشتے اور اللہ رب العزت کی رحمت اس طرح سایہ فگن ہو جاتی. فرمایا ان کے اوپر وہ رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتے اپنے پر بچھا کر سایہ فگن ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھیے کہ اور پھر فرمایا ان پر سکینہ، سکون اترتا ہے. اور فرمایا یہ دیکھیے کتنی بڑی برکت ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی دیر 5 منٹ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے فرشتے جو آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، رحمت ہے، تو پھر وہاں پر مصیبتیں کہاں رہیں گی، وہاں پر پریشانیاں کیوں دور نہیں ہوں گی. تو یہ ذکر کی برکات ہیں. ایک اور کال جو ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حافظ صاحب. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں. ذکر کی بات ہو رہی ہے تو جب ہم بیٹھ کے آپ کا پروگرام ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ذکر میں شامل ہوگا؟ جی ٹھیک ہے. اللہ کا ذکر ہی شامل ہوگا نا یہ؟ جی ہاں بالکل. اچھا ٹھیک ہے. میں یہ پتا کرنا ہے کہ جب ہم پروگرام ٹی وی پر دیکھیں اس طرح کا تو پھر میں پتا ہو کہ بھئی یہ ذکر میں شامل ہے تو پھر ہم دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئی ہیں. اور ناظرین محترم، یہ جو آپ نے فرمایا کہ ٹی وی پر پروگرام دیکھنا، دیکھیے ذکر جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ذکر جو ہے آپ مسجد میں جا کے کریں، ذکر جو ہے آپ حج پر جا کر کریں. جیسی مجلس ہوگی، جیسی جگہ ہوگی، اس کے درجات اس طرح بلند ہوتے جائیں گے. تو جو اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو دینی پروگرام ہوتے ہیں، ان کو سننا، ان کو دیکھنا، پھر ان سے سبق حاصل کرنا، یہ بھی ذکر میں آتا ہے. یہ جو ہے برکت ملتی ہے. اور دیکھیے میں آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں ایسی چیزیں، اور میں خود مطالعہ کر کے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں. تو یہ جو ہے ہمارا ذکر میں شامل ہوگا. اور یہ بہت بڑی برکت ہے کہ آدمی ساتھ مل کر اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اتنا دل کرتا ہے دیکھنے کو، اتنی پیاری باتیں آپ کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ، ہم سنتے رہتے ہیں. مگر یہ سوال یہ ہے کہ آپ ذکر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کام گھر کا اتنا جاتے کہ اتنے کام بڑھ جاتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا پتہ نہیں کیا اور ہی اور کام آتے ہیں. تو کیا بزی آدمی کے لیے کیا ذکر کے بارے میں کتنا کیسے کرنا چاہیے، اور کیا یہ کہ ایسی دعا کرے کہ کام کوئی بھی نہ ہو، ذکر ہی کرتے رہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں. انشاءاللہ میں یہ بڑا خاص چیز ہے جو آپ نے کی ہے، تو میں اس پر بھی الیبوریٹ کرتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ بہت خوش اخلاق ہیں. جزاک اللہ اللہ آپ خیر. کو صحت و تندرستی دے. آمین آمین. تو بس میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے صحت و تندرستی دے. جی لازمی تو انشاءاللہ. بھائی میں نے ایک بات یہ پوچھنی تھی جی کہ درود شریف کے بارے میں، کہ کیا ناپاکی کی حالت میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہو؟ اور دوسری بات مجھے یہ پوچھنی تھی کہ اگر آپ نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنی ٹھیک ہے، تو آپ نے شام اور صبح کے اذکار کرنے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے جب آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے تو آپ لیٹ اٹھتے ہو، تھوڑے لیزی ہو جاتے ہو نا. جی تو پھر یہ صبح کے اذکار کا کیا ٹائم ہے، ابھی کس ٹائم وہ پڑھنے چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی
صبح کے اذکار فجر کے ساتھ ہی پڑھنے چاہیے؟ اگر فجر کے ساتھ پڑھو تو وہ حفاظت میں آتے ہیں نا، پروٹیکشن میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم لوگ کسی اور پہر میں پڑھ لیں 8 بجے 9 بجے تو وہ پھر عبادت میں آتی ہیں نا. تو کائنڈلی مجھے یہ بات ذرا کلیئر کریے گا کہ کیا کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئیں اور آپ نے جو سوال پوچھے انشاءاللہ میں سب سوالات کی طرف آہستہ آہستہ آنے لگا ہوں تھوڑی سی دیر میں. تو لیکن ہم چاہتے ہیں چونکہ ذکر کی بات ہو رہی ہے تو کچھ ایسے ذکر کیے جائیں تاکہ جو ہے ہمارے ذوق و شوق میں ماشاءاللہ آپ کے سوالات سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جو ہے آپ بڑا اس سے دھیان سے سن رہے ہیں. تو یہ سننا بھی چاہیے ناظرین محترم. یہی ریمائنڈر ہے اور یہی خاص چیز ہے کہ ہم ان ایام میں اپنے آپ کو جو ہے اس طرف توجہ دلا دیں. اور یہ میرا ذکر نہیں ہے، آپ کا ذکر نہیں ہے، ہمارے رب کا ذکر ہے. جو چیز ہمیں ساری نعمتیں پرووائڈ کر رہا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہمیں اس پر ایک اور حدیث شریف حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں جو ہے بڑی بڑی چیزیں آپ کو ملیں گی. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں؟ فرمایا جو تمہارے مالک یعنی اللہ رب العزت کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی افضل ہے، اور فرمایا تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے. فرمایا اس طرح کا جہاد کہ تم انہیں قتل کر دو اور وہ تمہیں قتل کر دیں یعنی تمہیں شہید کر دیں. فرمایا اس سے بھی افضل ہے. اب ایسی اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے ایسی اس کی جو ہے عظمت بیان فرمائی. سونا چاندی، دیکھیے سونے کا اگر آپ ابھی بھاؤ پوچھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. چاندی تو فرمایا اس سے بھی افضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. فرمایا ان چیزوں سے افضل ہے. تو صحابہ کرام حیران پریشان، اور وہ تو اس لگن میں رہتے تھے کہ ہمیں کچھ چیز ملے کہ جو ہے وہ کیسی عظیم نعمت ہے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عمل جو سونے چاندی سے بھی بہتر ہے، جہاد سے بھی بہتر ہے، تمہارے سارے اعمال سے بھی افضل ہے. فرمایا وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. اور فرمایا حضرت معاذ نے کہ ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو عذاب الہی سے نجات عطا فرما سکے. نظر محترم ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ. حج کے ایام چل رہے ہیں جی. بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے. آپ کو سب سننے والوں کو حج کی مبارکباد ہو. جزاک اللہ خیراً. آپ کو بھی. آمین. ایک سوال ہے مولانا صاحب کہ کسی کا سوال ہے، اس نے پوچھا کہ جو لڑکیاں نیل پالش لگاتی ہیں، نیل پالش لگانے کے اوپر سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سوال تھا میرا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. وہی آکم انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں نیل پالش پر وضو ہو سکے. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیریت سے رکھے، تندرستی عطا کرے. آپ کو وہ یہ دو چیزیں پوچھنی تھی میں نے. جی. مثال کے طور میں قربانی تو میں نے بھیج دیے کر دیے پیسے، تو وہ قربانی کے کتنے عرصہ پہلے آپ ناخن یا بال کاٹے جا سکتے ہیں؟ اس کا ذرا صحیح کنفرم مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں دیکھوں کہ میں نے کب ناخن کاٹے تو کب بال کٹوائے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اگین شکریہ، آپ جو ہے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں اور ہمیں یہ سعادت بخشتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے دعا بھی ہو سکے. اور ناظرین محترم میں چاہتا ہوں کہ جو سوالات ہیں ان کی طرف آئیں، تو پھر انشاءاللہ اگر ٹائم بچ گیا تو پھر ذکر خیر کی طرف آئیں گے. تو یہ جو ہے لازمی ہے. سب سے پہلا سوال تھا، آپ نے اپنی امی جان کا فرمایا کہ نامعلوم ہے، یعنی آپ ان کی بڑی خدمت کر رہے تھے اور پھر جو ہے یعنی پھر بھی وہ تھوڑا بہت ان کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. دیکھیے آپ کا کام ہے اپنی طرف سے کوشش کرنا. آگے ان کی چیز ہے، آگے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے آپ کے بارے میں، لیکن آپ نے جو بھی محنت کی ہے اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا. پہلی بات، آپ نے ہمیشہ خوشی کا اظہار کرنا ہے.
اور کیوں خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ یہ بڑوں کو یہ جو ہے نعمت نصیب نہیں ہوتی، تو اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنا ہے۔ آپ کے دوسری بھائی بھی ہیں، انہوں نے اس طرف توجہ زیادہ نہیں کی یا کی ہے، لیکن آپ کو جو اپنی طرف سے ایک فرض ادا کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ آگے امی جان کی مرضی ہے، بڑے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ جو ہے غلط فہمی ہو یا جو بھی ہو، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور آپ کو یہ کنٹینیوسلی کرنی چاہیے۔ دیکھیے زندگی کا نہیں پتہ ہوتا، آج ہے کل نہیں ہے، تو آپ یقین جانیں آپ کا دل جو ہے، آپ اپنی وائف کو بھی سمجھائیں کہ آپ کا دل ہمیشہ مطمئن ہوگا۔ اور خاص طور پر اس کنٹری میں جو ہے ہم سے وہ کیا مانگتے ہیں؟ صرف 2 اچھے کلمات ہوں، کوئی چائے کی پیالی بنا کے دے دے، کوئی تھوڑا سا کھانا بنا کے دے دے، بس یہی خدمت ہے۔ کوئی بیمار ہو، آپ نے خود تو ان کو میڈیسن نہیں دینی، آپ نے ایمبولینس کو فون کر دینا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے درجات کی بلندی ہے انشاءاللہ۔ اور حج کے ایام ہیں، یہ لازمی عمل رکھیے۔ شیطان کبھی کبھی وسوسے ڈالتا ہے کہ یار ایسے کتنا دن کیا ہے، کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ عمل ہی سامنے نہیں آ رہا۔ اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ کے اس کے لیے درجات انشاءاللہ ملیں گے۔ اور جو ناظرین سن رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ اگر کسی کے گھر میں اس قسم کا مسئلہ ہے تو وہ بھی امید ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، دوسرا تھا جیسا کہ بہن نے پوچھا تھا کہ پروگرام جو ہے کیا یہ بھی ذکر میں آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں۔ ٹی وی پروگرام جو ہیں جو ذکر خیر ہو، میڈیا کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے اچھا اور دوسرا ہے بری سائڈ دکھا رہے ہیں۔ جو اچھا ہے، جو اچھی پیغامات، حج کے پیغام جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف بلائے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو اجاگر کرے آپ کے دلوں میں، تو یقیناً یہ ذکر ہے، ذکر خیر ہے۔ اس کو آپ کو دیکھنا بھی سننا بھی یہ انشاءاللہ نصیب ہوگا، اور اس سے درجات بھی بلند ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے پروگرام دیکھنے چاہیے۔ اور میں تو ہمیشہ یہ جو ٹی وی پروگرام ہے، یقین جانی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مساجد میں یہ عمل نہیں ہے۔ اب اگر میں جو ریگولر قرآن مجید کی تلاوت دیکھیے ہم کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس میں 95% خواتین آتی ہیں۔ تو اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک ان کا شوق و ذوق، اور ایک ان کی جو پیاس ہے جو عرصہ دراز سے مساجد کے ذریعے ان کی فلفل نہیں ہوئی، ان کو ایسی چیزیں مہیا نہیں کی گئیں۔ تو یہ جو اسلام چینل اردو ہے یا اور جو اس قسم کے پروگرام ہیں ہم سارے چلاتے ہیں، تو آپ کی بہتری کے لیے ہے، اور یقیناً اس سے بڑا ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے گھروں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دین پہنچ رہا ہے، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلا سوال تھا کہ کام بڑھ جاتے ہیں، اور یعنی بزی آدمی کے لیے ذکر کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری مجبوریاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ، تمہارے ذہن، ہر چیز جو ہے، یعنی ہاتھ جو ہے وہ تجارت میں مصروف ہوں، کام کاج میں مصروف ہوں، بزنس میں ہوں، گھر میں خواتین کام کرتی ہیں، ہاتھ کام کی طرف محفوظ ہو۔ فرمایا لیکن عن ذکر اللہ، جو تمہارا دل ہے، زبان ہے، فرمایا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہونی چاہیے۔ ایسے اسلام کبھی نہیں کہتا کہ ہاں جی ساری چیزوں کو بس بھاڑ میں جائیں اور آپ جو ہے ذکر کرنے بیٹھ جائیں، تو یہ ذکر کامل نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ذکر کامل وہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے فرائض بھی انجام دے، بیوی بچوں گھر کی لک آفٹر بھی کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، یہ بھی ایک ذکر کی قسمت ہے۔ میں اس طرف نہیں آنا چاہتا کہ حلال کمانا یہ بھی ذکر ہے، یہ تو ذکر حلال ہے۔ اور پچھلی طرف میں نے حدیث شریف بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القاسم حبیب اللہ، فرمایا لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب بنے، اللہ کے دوست بنے، تو فرمایا جو ہاتھ سے محنت کر کے اپنے شولڈر کی کمائی کھائے، رزق حلال کھائے، تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو اس قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ جس طرح بھی ذکر ہو سکے آپ انشاءاللہ کر لیں۔ دوسرا تھا درود شریف ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کے یہ ایام ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلط کیے ہیں، تو آپ جو ہے یعنی زبان تو پاک ہوتی ہے، اگر کاٹ کر پڑھ لیں، کوئی دعا بھی اس کا مسئلہ ہے کہ کاٹ کر پڑھیں، تو ایک ہی دفعہ پوری آیت نہیں پڑھ سکتے، تو اگر اس طرح کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے ہو جائے گا۔
فجر کے اذکار چونکہ فجر کے ریلیٹڈ ہیں، لیکن یہ اذکار جو ہوتے ہیں یہ فرائض میں نہیں آتے، تو اگر آپ کو کبھی آنکھ نہیں کھل سکی یا کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ بعد میں بھی کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جو نیت ہے پروٹیکشن کی وہ بھی آپ کو ملے گی۔ نیل پالش دیکھیے، اگر وہ ایسی نیل پالش ہے جو آپ کے ناخن تک پانی نہیں جا رہا تو پھر ظاہر بات ہے ایک فرض جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، تو اسی لیے آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے ہٹا دیں۔ آج کل سافٹ پالش بھی ملتی ہیں، خواتین کی شوق ہوتی ہے تو وہ استعمال کر لیں تاکہ آسانی سے اتر جائے۔ تو ناظرین محترم، چونکہ پروگرام کا اختتام ہے، ایک مرتبہ پھر آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پر ہمیں ذکر اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہماری زبانوں کو خاص طور پر ان ایام میں اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ناظرین اس میں شامل ہوئے شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا و آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله